السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي بريته وأفضل خليقته، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، واللعن الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله وصدق رسوله الكريم والأئمة المعصومون. سورة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے آپ کی خدمت میں آیت پیش کروں، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جناب مرحومہ انیس بیگم بنت محمد ذاکر صاحب کی روح کو احسال فرما. تمام علماء، فقہا، شہداء رائے حق نظامی اہل بیت کا چاہنے والا جو بھی اس دنیا سے گزرا ہے، دنیا کے جس گوشے میں بھی، اس کی روح کو اور اپنے مرحومین کو احسال فرمائے. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ اعراف کی آیت نمبر 128، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، جو انفیکٹ جناب موسیٰ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور جناب موسیٰ کی ایک نصیحت تھی جو جناب موسیٰ نے اپنے کمپینینز کو، اپنے ساتھیوں کو کی تھی، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، بنی اسرائیل کو کی تھی. کیونکہ بنی اسرائیل بہت سخت حالات سے اور دردناک اور کردناک حالات سے گزر رہے تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے اور علی نبینا علیہ السلام کے
مبعوث ہونے کے بعد، ان کو رسالت ملنے کے بعد بھی چیلنجز کئی سال تک ان کے رہے، کیونکہ بہرحال جناب موسیٰ سے پہلے فرعون نے ان کو ذلیل و خوار بنا رکھا تھا، ان کو اپنے ظلم و ستم کے پنجوں تلے جکڑ رکھا تھا۔ جب جناب موسیٰ کو نبوت ملی، جناب موسیٰ نے فرعون کو چیلنج کیا اور فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کی جھوٹی خدائی کو باطل کیا۔ خود فرعون کی کورٹ میں جو اس کے جادوگر تھے وہ اس کے مخالف، یعنی وہ جو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے تھے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے جھوٹے دعوے کو بچانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے آئے تھے، جناب موسیٰ کو انفیکٹ ہرانے کے لیے آئے تھے۔ وہ فرعون کے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، انفیکٹ جناب موسیٰ کو ہرانے اور غلط ثابت کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ فرعون کے پاس اپنا کوئی ایسا حق اور صحیح دعویٰ نہیں تھا کہ جس کو وہ ثابت کر سکتا۔ لیکن وہ خود جناب موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کے ان کی رسالت پہ ایمان لے کر آئے، اور وہی جو فرعون کے دربار میں آئے تھے فرعون کی خدمت کے لیے، وہ فرعون کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے فرعون کو چیلنج کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے ظہور سے پہلے بہت ساری سختیوں کو فیس کر رہے تھے، بہت سارے چیلنجز تھے، تھریٹس تھے ان کے لیے، ذلیل و خوار زندگی تھی ان کی، کوئی عزت نہیں تھی ان کی، کوئی وقت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی فرعون کے مقابل میں کھڑے ہوئے اور فرعون کو شکست ملی تو اس میں تھریٹ اور بڑھ گئی۔ اور یہ اصول ہے زندگی کا، نظام ہے کائنات کا، آپ ظالم کے خلاف جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم ذلیل و خوار رہیں گے، اور جب آواز اٹھائیں گے تو اس وقت مصیبتوں میں رہیں گے، سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی فار اے لانگ ٹائم، جب تک ظالم مکمل طور پہ ہار نہ جائے، جب تک اپنے گھٹنے مکمل طور پہ ٹیک نہ دے، جس کی مثال آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں۔ بہرحال آپ دیکھیں آج مثال کے طور پہ جمہوریہ اسلامی ایران یا اہل بیت، یہ علوی حکومت جو ہے، یہ سسٹم جو ہے، یا جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے جنہوں نے گویا محاذ و مورچہ سنبھال رکھا ہے، خب اگر وہ خاموش رہیں تو ان کی زندگی ذلت و خواری کی زندگی ہے، رسوائی کی زندگی ہے، پریشانی کی زندگی ہے، یعنی کوئی اسٹیٹس، سوشل اسٹیٹس نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی ترقی نہیں، کوئی کامیابی نہیں، نہ علم کے میدان، کسی بھی میدان میں وہ نظر نہیں آتے۔ لیکن جب وہ سینہ تان کے سینہ سپر ہو کے جب سامنے کھڑے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ایک ظالم کو اگر وہ تھریٹ، یعنی ظالم کے مقابل میں کھڑے ہوں گے تو ظالم کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا، اس کے لیے بہت بڑی گویا بہت بڑا چیلنج ہوگا، تو وہ حتی الامکان ان کو کرش کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ تو یہ دنیا کا قانون ہے۔ اب اس میں جو بھی ثابت قدم رہتا ہے، جو بھی اس میں یعنی ریسسٹ کرتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں بہرحال مسلمانوں کے بہت سارے ملک، ممالک ہیں، لیکن جن میں ریسسٹنس ہے وہی کامیاب ہے۔ جن میں ریسسٹنس نہیں ہے، جو ظالموں کی گود میں بیٹھ گئے ہیں یا بیٹھے جا رہے ہیں، دن بدن جو چینجز آ رہی ہیں گلوبلی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، تو ان کے نصیب میں فیوچر میں سوائے ذلت و خواری کے کچھ نہیں ہے۔ اور ایون آج بھی ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، وہ ایون کیا نام ہے، نیڈلز ٹو دا ایروپلین، جو بھی چیزیں ہیں وہ دوسرے کے یعنی سہارے جی رہے ہیں، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں، ان کے پاس صرف کاغذ ہے جو گویا اپنی ضرورتیں حاصل کرنے کا ایک وسیلہ، اس کے بعد اپنا کوئی انوینشن نہیں ہے، کوئی انرجی نہیں ان کے پاس، کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں ہے، سب کچھ ان کے محل تنکوں جیسے ہیں، اگر ہوا کا تیز جھونکا ہے تو وہ گر سکتے ہیں، یہ اس لیے وہ اپنے تنکوں کے محلوں کے پروٹیکشن کے لیے پوری کوشش۔ تو یہ قانون ہے اللہ کا کہ انسان کو اگر عزت چاہیے ہے تو عزت کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑے گا، سختیوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس الثواب کی مجلس ہے مرحومہ کے، تو انشاءاللہ جو ہے میں جس چیز کی طرف جو موضوع ہے میرا اس کو میں بتاتا چلوں، پھر میں آیت کا ترجمہ عرض کروں گا۔ کچھ باتیں بہرحال میرے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں تو میں اس کو فوکس کرتا ہوں۔ موضوع کے مثلا اچھی عاقبت کے لیے ہم کیا کریں؟ آج شب جمعہ بھی ہے، اور کیا نام ہے، بہرحال انسان کا سب سے بڑا جو انسان کا نصب العین اور انسان کا زندگی میں سب سے بڑا ہدف و مقصد ہونا چاہیے کہ اس کی عاقبت اچھی ہوگی۔ البتہ میں ایک مسکنسیپشن کو کلیئر کر دوں، لوگ سمجھتے ہیں عاقبت اچھی ہونے کا مطلب ہماری عاقبت اچھی ہو جائے، دنیا خراب ہوتی ہو جائے۔ نہ، اسلام ہمیں دنیا خراب کرنے کے لیے نہیں آیا ہماری، اسلام ہمیں، اللہ نے دنیا بنائی ہے مومنوں کے لیے، اللہ نے دنیا بنائی ہے اہل ایمان کے لیے، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں جینے کے لیے۔ یقیناً دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یہ جو سب کچھ بنایا ہے سسٹم،
آپ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اٹھا کے دیکھ لیں، ان تمام آیات میں اللہ نے بارہا یہ کہا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ، ہم نے زمین بنائی تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، سب کچھ پورا سسٹم جو ہم نے تیار کیا یہ تمہارے لیے تیار کیا ہے، تمہیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تم اس سے یہ تمہارے لیے ٹولز کی حیثیت رکھتی ہے تاکہ تمہاری زندگی اچھی ہو سکے، تم سکون کی زندگی جی سکو، تم چین کی زندگی جی سکو، تم آرام کی زندگی جی سکو، تو یہ سب کچھ تمہارے لیے۔ تو وہ کنسپٹ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آرام، دنیا کی راحت اور آرام سے کیا کیا مطلب، نہ ہرگز، ایسا غلط تصور ہے۔ ہماری دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، ہماری آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ ایک برا تصور جو لوگوں نے رائج کر رکھا ہے دین کے بارے میں، کہ دین ہم سے کہتا ہے کہ اپنی ورلڈلی لائف کے بارے میں کچھ نہ کرو، نہ، اسلام ہرگز اس کا قائل ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، خدا ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی عطا کر، ہمیں آخرت میں بھی نیکی عطا کر، اور ہمیں کیا نام ہے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو ہماری دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ تو اچھی عاقبت اس کی ہوگی کہ جس کی اچھی دنیا ہو۔ دنیا اچھی کا مطلب کیا؟ یعنی وہ دنیا، وہ زندگی، دنیاوی ورلڈلی لائف، ویسی ورلڈلی لائف جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر زندگی خدا پسند ہے تو آخرت خدا پسند ہو سکتی ہے۔ خدا پسند زندگی کے لیے انسان کو فقیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ خدا پسند زندگی کے لیے انسان کو ہمیشہ بھوکا رہنا ضروری نہیں ہے۔ خدا پسند زندگی کے لیے انسان کو ہمیشہ تکلیفوں میں، سختیوں میں، ہارڈ شپ فیس کرنا ضروری نہیں ہے۔ خدا پسند زندگی کے لیے دو اصول چاہیے، صرف دو اصل چاہیے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں بریف کروں کہ ہماری زندگی، ہم ایسی زندگی کہ جس سے ہماری آخرت بھی کامیاب ہو، عاقبت ہماری اچھی ہو۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ بھی میں کرتا چلوں، پھر میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا تاکہ بہت زیادہ میری بات اسکیٹرڈ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وقال موسیٰ، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بہت سختیوں میں تھے، ساری چیز اب تک یہ تھا ذلیل و خوار تھے لیکن کھانے پینے کو مل رہا تھا، اب تک جان کا خطرہ، یعنی یہ تھا کہ جب تک دبے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے تو کوئی جان نہیں لے گا، ٹھیک ہے، مارے گا نہیں کیونکہ کچھ آواز ہی نہیں اٹھا، لیکن جہاں آواز اٹھائیں گے تو فرعون نے کہا میں ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہارا دانا پانی بند کر دوں گا، تم کو یہ تکلیف ہوگی، وہ تکلیف ہوگی، یہ پریشانی، وہ پریشانی، ہزار قسم کے چیلنجز اور تھریٹس جو ہے ان کے سامنے آنے لگے۔ یعنی قوم میں سارے افراد اتنے پختہ نہیں تھے جو با ایمان ہوتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ سارے لوگ اتنے پختہ با ایمان نہیں تھے۔ ایام بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان ایام میں بھی بہرحال بیوی کو جن سختیوں کا سامنا کرنا پڑا اس کا ایک سبب یعنی بزدل اور بے ارادہ بعض مسلمان تھے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا بیوی کا، جو خاموش رہ گئے، جن کا غرض تھا، جو ہدف کے ساتھ کام کر رہے تھے، جن کا آبجیکٹو یہی تھا، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ بے ارادہ اور کیا نام ہے سست عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں نے جو ہے اس وقت سستی دکھائی اور شہزادی کا حق پامال ہوتا رہا، اور بہت سارے یعنی جو چینجز آئیں عالم اسلام میں اس کے ایک ذمہ دار یہ سست طبقہ ہے جس نے جو ہے اسلام کے مقابل میں سستی دکھائی، اسلام کے اصول پامال ہوتے رہے، وہاں خاموش رہے، مثلا جو کچھ بھی برائیاں ہوتی رہیں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا اتنا بڑا ستم ہو گیا، اور ایک پیرالل سسٹم بن گیا اسلام، وہ اسلام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تو اس کے مقابل میں سسٹم ہے۔ تو کس وجہ سے آتا ہے؟ سست عقیدہ رکھنے والے۔ اب ایسے سست عقیدہ رکھنے والے افراد جو ہوتے ہیں ان کا دین جانے کا خطرہ بہت رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کی پراپر کاؤنسلنگ، ان کو پراپر جو ہے باقی رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا جب دیکھا کہ ان کا دین چلا جائے گا خطرے میں، وہ دین کو چھوڑ دیں گے، تو جناب موسیٰ نے، قرآن کہتا ہے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو۔ دنیا کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان اپنی سختیوں میں کیا نام ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنی مصیبتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ البتہ اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب یہاں اور واضح کرتے چلو، اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی کوششیں چھوڑ دیتا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو یعنی تمہارا کنیکشن، تمہارا رابطہ اللہ سے نہ ٹوٹے، واصبروا، صبر بھی کرو۔ صبر کو بھی میں پراپرلی ڈیفائن کرتا چلوں، صبر کے سلسلے میں بھی ایک مسکنسیپشن ہے اور مس انٹرپریٹیشن ہے، سب کا غلط ترجمانی ہے صبر کی۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ خاموش انسان بیٹھ جائے، نہیں، اگر خاموش بنی اسرائیل بیٹھ بھی جائیں گے تب بھی مارے جائیں گے، نہ، صبر کی ہرگز یہ تعریف نہیں ہے۔ صبر کی نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کلمۃ اختصار میں اچھی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، صبر کے 4 ستون رہے ہیں لیکن وقت نہیں ہے، میں ابھی اس طرف نہیں جاؤں گا، کبھی آئندہ موقع ملا تو اس کو واضح کروں گا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، اس میں پھر کیا نام، ایک ستون ہے صبر۔ صبر کے بھی 4 پلرز ہیں اور پھر ہر ایک کی الگ الگ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے
الایمان علی اربع دعائمہ، یہ حدیث کا کلمات قصار میں حدیث ہے، جو آخری چھوٹے چھوٹے شارٹ سیئنگز ہیں امام علی علیہ السلام سے۔ نہج البلاغہ میں جو لاسٹ سیکشن ہے، تھرڈ سیکشن، فرسٹ سیکشن میں امام علی کے خطبے ہیں، سیکنڈ سیکشن میں امام علی کے لیٹرز ہیں، اور تھرڈ سیکشن میں امام علی کی شارٹ سیئنگز ہے، کلمات قصار ہیں، جس میں مولا کائنات علیہ السلام نے مختصر کلمات حدیثیں تقریباً 480 ہے یا 436 اتنی حدیثیں ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں، اس میں کچھ حدیثیں تھوڑی سی بڑی ہیں۔ تو اس میں سے ایک حدیث ہے ایمان کے پلرز کے بارے میں، الایمان علی اربع دعائمہ، ایمان کے 4 بنیادی پلرز ہیں، ان میں سے ایک پلر ہے کیا نام ہے، یقین، ٹھیک ہے نا۔ تو یقین ایک پلر ہے صبر، صبر کا جو پلر ہے، اس صبر کے پلر کے بھی 4 پلرز ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی مثال کے طور پہ جب کہیں پائلنگ ہوتی ہے زمین کو مضبوط بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یا مثال کے طور پہ کوئی بڑا ملٹی کیا نام ہے اسٹوری اگر کوئی ٹاور پروجیکٹ ہوتا ہے، تو اس میں کیا نام ہے جو زمین کا جو ستون کو مضبوط کرنے کا جو کام رہتا ہے، تو اس میں کبھی کبھی ایک ستون 4 ستونوں پہ قائم رہتا ہے، یعنی اتنی اس کی فلنگ کرتے ہیں پراپرلی، اتنا اسٹرانگ بناتے ہیں کہ کم از کم یعنی 100 مالا اور 50 مالا، 30 مالا، 20 مالا اتنے یعنی اسٹیئرز کو اور اتنی اسٹوریز کو جو ہے وہ مثلا برداشت کر سکے پلر، تو زمین مضبوط کرتے۔ تو اسی طرح صبر بھی جو ہے اس کے 4 بنیادی ستون ہیں، پلر ہیں، یعنی صبر میں وہ 4 چیزیں ہوں تو صبر جو ہے وہ انسان کے لیے کیا نام ہے صبر کا معنی رکھتا ہے۔ تو ابھی میں وہ 4 چیزیں نہیں بیان کروں، ابھی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن جو آپ کے ذہن میں رہے اور وہ کام آئے کہ صبر کا مطلب کیا ہے، ڈیفائن کیسے۔ غلط ڈیفینیشن اگر کوئی کرتا ہے، صبر آپ نے کسی کا انتقال ہو گیا کہا بھائی صبر کرو، کسی کی پریشانی ہوئی کہا صبر کرو، کوئی ناکام ہوا کہا صبر کرو، کسی کا گھر جل گیا کہا صبر کرو، کسی کا کوئی بھی نقصان ہوا ہم کہتے ہیں صبر کرو۔ تو صبر کا معنی کیا ہے، کیا نام ہے، what do we understand by this term، ہم کیا سمجھیں اس سے، یہ صبر کو ہم کیا سمجھیں، صبر کی حقیقت کیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ صبر میں بہت سے لوگ کہتے ہیں خاموش بیٹھ جائیں اپنے گھر میں، ہرگز نہ۔ صبر کا مطلب خاموش بیٹھنا نہیں ہے، صبر کا مطلب 2 چیزیں ہیں۔ دیکھیے، اپنی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جو خدا کے خلاف ہو۔ ایگزامپل کیا ہے، خدایا میرے گھر مصیبت کیوں آنی تھی، میں ہی کیوں، میرے ساتھ کیوں اتنی پریشانی آ رہی ہے، میں ہی کیوں اتنا پریشان ہوں، میرے بزنس میں کیوں نہیں ترقی، میری جاب میں کیوں نہیں ترقی، میرے مال میں کیوں نہیں ترقی۔ اس کو کہتے ہیں کمپلین کرنا۔ صبر کا سب سے پہلی ٹرم اور پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ صبر میں انسان کمپلین نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ صبر کا مطلب اچھے مستقبل کی کوشش کرنا، موجودہ حالت کو چینج کرنے کی کوشش کرنے کا نام ہے صبر۔ پلان فار اے بیٹر ٹمورو، ٹھیک ہے، اینڈ ڈو ناٹ کمپلین ٹوڈے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ مثلا ایک اچھے مستقبل کی پلاننگ اور اپنے آج یعنی موجودہ حال میں انسان کمپلین نہ کرے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اب یہ صبر ایک پازیٹیو صبر ہے، یہ صبر ایک مثبت معنی رکھتا ہے، اس صبر سے کوئی مایوس نہیں ہوگا، یہ صبر جو ہے انسان کو دین سے امید دلائے گا۔ جناب موسیٰ نے کیا کہا اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، یعنی کبھی کبھی انسان کوششیں کرتا ہے، اگر اس کا کسی مضبوط طاقت سے وابستگی ہو تو اس کو امید ہمیشہ باقی رہتی ہے، لیکن اگر کہیں سے اس کا کوئی لنک نہ ہو، کوئی کنیکشن نہ ہو، تو ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں اس کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، تھک جاتا ہے وہ انسان۔ تو استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، یعنی تمہاری امیدیں کہیں ٹوٹے نہیں، کہیں تم شکست نہ کھاؤ۔ واصبروا، اور صبر کرو کا مطلب اچھے مستقبل کا منصوبہ تیار کرو۔ جو ہماری قوم میں ایک سب سے بڑا، ہم لوگوں کا جو سب سے بڑا نقصان یہ کہ ہمارے پاس ہمارے اچھے مستقبل کا کوئی پلان نہیں۔ ہم نے اپنے لیے، ضروری نہیں ہے کہ اچھے مستقبل کو ڈیزائن کرنے کے لیے، پلان کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں حکومت ہو، ہمارے ہاتھ میں ادارہ ہو، نہ نہ نہ، ہمارے ہاتھ میں حکومت اور بہت بڑا بجٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے ہمارے دماغ کا استعمال، ہم کلیکٹیولی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں، ایک نظم کے ساتھ اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، ہم یعنی چاہے وہ مسلمان شیعہ جو، یعنی ہم پلاننگ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہم اسکیٹرڈ ہے، ہمارے پاس صرف ایک مختصر سا پلان ہوتا ہے 2 مہینے 8 دن کا، وہ بھی ان پلانڈ ایونٹ رہتا ہے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں۔ یعنی ہر سال مثال کے طور پہ جیسی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہم، لاکھوں کروڑوں روپے اکراس دا گلوب جو ہے، کتنے ملکوں کا بجٹ خرچ ہو جاتا ہے اسی عزاداری کے پروجیکٹ میں، اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں 40 میں
اور عاشور میں اور یہ وہ سارا سب خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی آؤٹ پٹ پازیٹیو ہم کو نہیں نکل پاتا ہے جتنا نکلنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بالکل نہیں سب بیکار جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، اجر ملے گا، آخرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنا بڑا ایکسپینس، اتنا بڑا پروجیکٹ، لیکن ان پلانڈ پروجیکٹ. ہمارے پاس کوئی پلاننگ پراپر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. ہم نے مثال کے طور پہ آئندہ 20 سال کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی ہماری قوم کہاں پہنچے گی. نظریاتی اعتبار سے ہوتا ہے نا کہ ایک پروگرام کیا آپ نے، ایک ایونٹ آپ نے کیا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایونٹ کے کیا نام ہے، کیا کیا آؤٹ پٹس اس کے کیا کیا ہے، اس کے آؤٹ پٹس کیا کیا نتائج اس کے ہیں. تو ہم لوگ کبھی بھی اس کے آؤٹ پٹس پہ کبھی ہم غور نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب کام شروع ہوا تھا تو پلاننگ کے ساتھ نہیں کیا تھا. بس ہمارے ذہن میں ایک چیز آ گئی کہ ثواب ملے گا. ہم نے اس کو اپنی دنیا سے ربط ہی نہیں دیا. ہم دنیا میں عزاداری سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے، ہم اپنی دنیا کو ہم دین سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے، ہم اپنے جو ہے کیا نام ہے لائف اسٹائل کو دین سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. تو ہماری آخرت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہم نے سوچ رکھا ہے دین یعنی قبر، دین یعنی مثال کے طور پہ قیامت، دین یعنی برزخ. یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے، ایک بہت بڑا مس انٹرپریٹیشن ہے دین. ہمیں اپنی دنیا کو اپنے دین سے کنیکٹ کرنا ہوگا. ایک ہمیں ایکسپیکٹیشن دین سے متعلق لانی ہوگی. دین سے متعلق اگر ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں آئے گی، ہم اس دین کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب کیا؟ دین کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میری زندگی کا، میری شادی، میری دوستی، میرے سوشل افیئرس، میرے پولیٹیکل افیئرس، میرا بزنس، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ، میری اولاد، میری سب کچھ، میرا گھر، میرا باغ، یعنی زندگی کا ہر گوشہ، ایوری ملی سیکنڈ جو ہے ہم اس ریلیجن کو دے چکے ہیں اپنے. تو اب ہماری بھی تو ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ ہماری لائف کے لیے یہ کچھ ایسا پلان دے کہ ہم کریں. خوب ڈیفینیٹلی دین نے ہمیں پلان دے رکھا ہے. اب ہمیں اس پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی پلان نہیں. ہم قومی سطح پہ ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں. قومی سطح پہ الحمدللہ صاحبان فکر، پڑھے لکھے افراد اور کیا نام ہے انٹلیکچوئلس کی کمی نہیں ہے. ہم لوگ دوسروں کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن اپنی قومی سطح پہ ہم نے کچھ نہیں کیا. کچھ نہیں کیا کا مطلب میں مایوسی کا شکار نہیں ہوں، مثلا جو کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم جو ایفرٹس ہماری مثلا جو ایفرٹس ہونی چاہیے وہ ہم نہیں ہو پا رہی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ ہم نے یعنی اپنی زندگی کو، بہت سے لوگ کار خیر کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، لیکن ان کا سوشل ورک جو ہے وہ کسی پرٹیکولر کیا نام آبجیکٹو کو فوکس کر کے نہیں ہو رہا ہے، یا کسی پلان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. صبر کا مطلب کیا میں ڈیفائن کروں، اٹس ویری امپورٹنٹ کو جاننا. صبر کا مطلب ڈو ناٹ کمپلین، کبھی کمپلین نہ کیجیے، مایوس نہ ہوئیے. صبر کا دوسرا مطلب پلان فار اے بیٹر ٹمارو. آج کی سختیاں آپ کے ہاتھ پر نہ روک لیں. اگر انسان صرف آج کو دیکھے گا تو کبھی بھی جو ہے وہ سختیاں برداشت نہیں کرے گا. انسان سختیوں کو جب ہی برداشت کرتا ہے جب انسان کل کے آرام اور آسائشوں کو دیکھتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کیا نام ہے روڈ وغیرہ جو بنتے ہیں تو کبھی کبھی مثال کے طور پہ برج بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹریفک جو ہے وہ اس میں ڈائیورژنس آتے ہیں، ٹریفک جو ہے وہ مثال کے طور پہ بڑھ جاتا ہے، کہیں روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، یہ سارا سب کچھ ہوتا ہے. تو اس میں کیا لکھا رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، وی آر ورکنگ فار اے بیٹر ٹمارو. کیا مطلب ہے وی آر ورکنگ فار اے بیٹر ٹمارو؟ مطلب تھوڑا سا آج آپ پیشنس رکھیے، آج برداشت کیجیے، ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ٹو گیٹ سم تھنگ گڈ آفٹر فیو ڈیز. یہ ہوتا ہے. کچھ دنوں کے بعد آپ کو کوئی اچھی چیز ملنے والی ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ کو مثال کے طور پہ ایک برج ملنے والا ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ کو ایک اسموتھ راستہ ملنے والا ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ کا ٹائم جو ہے وہ بچ جائے گا. ابھی آپ جس راستے کو 20 منٹ میں کور کریں اس وقت 5 منٹ میں کور کریں گے. جس راستے کو ابھی آپ 1 گھنٹے میں کور کریں اس وقت 20 منٹ میں کور کریں گے. تو یہ کیا ورک، وی آر ورکنگ فار اے بیٹر ٹمارو. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں صبر. صبر کا مطلب تو یہ، اس کو سب ذہن میں رکھ لیں اپنے. میں اپنی بات کو آہستہ آہستہ کیونکہ بہت زیادہ طولانی نہیں کرنی. صبر کا مطلب یہ ہے کہ نیور کمپلین، کبھی شکایت نہ کریں خدا کی بارگاہ میں. ایک دوسری چیز، شکایت نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے مستقبل کی تیاری کریں. اب میں ایک بات عرض کرتا چلوں، روایت میں کہ یتیم کی جو ہے بہت زیادہ، یتیم کو جا کے تسلی دو، یتیم کو جا کے صبر کی تلقین کرو، یا مثال کے طور پہ کسی گھر میں کوئی مر گیا ہے وہاں جا کے صبر کی تلقین دو، تعزیت دو. وہاں کیا مطلب؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ آپ جا کے ان کو بتائیے کہ بھائی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں آپ کے ساتھ. اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ غم میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو صبر کی تلقین دیجیے، یعنی ان کو ہوپ دلائیے، ان کو بتائیے کہ مثلا یہ دنیا کا نظام ہے، ہر ایک کو جانا ہے یہاں، آج یہ ہے تو کل ہم. ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی اسکیپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن انسان اپنی زندگی کو مایوسی کا شکار نہ بنائے.
بچہ مر گیا ہے، بچے کا باپ مر گیا، سرپرست چلا گیا اس دنیا سے، ٹھیک ہے، تو اس کو صبر کی تلقین دلائیے. اکثر لوگ مثال کے طور سے سمجھتے ہیں پیسے سے مدد، پیسے سے مدد سے زیادہ کبھی کبھی آپ کو مورل سپورٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بچوں کی ان کے اندر امید کو زندہ رکھیے، ان کے اندر کیا نام ہے اپنی ذمہ داری ان کے اندر مستقبل ان کو اچھا نظر آئے. ان کے ذہن میں جو ایک مستقبل کی سیاہ تصویر ہے، اس سیاہ تصویر کو ان کے ذہن سے نکلے. اس کا مطلب ہے صبر کی تلقین دینا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وقال موسیٰ لقومه، جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگو. یہ نہ کرو کہ مثلا مایوس ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے، دنیا کا نظام سسٹم اللہ کے ہاتھ میں. یاد رکھیے وہ شخص جس کا رابطہ خدا سے منقطع ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ایفرٹس جو ہیں اس کو ایک مرحلے پہ لا کے تھکا دیتے ہیں. لیکن جہاں خدا سے رابطہ ہوتا ہے انسان سخت ترین حالات میں بھی کبھی تھکتا نہیں. بڑے سے بڑے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبتوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کہیں یعنی یعنی جو بدترین چیلنج ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. میں بھی آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ خدا سے رابطہ کتنا قوی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جہاں جنگ کے سلسلے میں، بہرحال جنگ میں لوگ جاتے ہیں، بیٹل فیلڈ میں لوگ زخمی ہوتے ہیں، گرتے ہیں، مرتے ہیں، اپنے عزیز اقارب، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، کسی کی اولاد، سب چلی جاتی ہے. ہوتا ہے یہ جنگ میں قانون ہے، مرتے ہیں لوگ. کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پیر کٹ گیا، کسی کا کچھ ہو گیا. تو کچھ لوگ جو ہے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دل میں ڈر آتا ہے. تو قرآن مجید جو ایسے لوگوں کی یعنی ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو تسلی دلانے کے لیے کہتا ہے کہ ان کنتم تعلمون فإنهم يعلمون. اگر تمہیں درد ہوتا ہے ان کاموں میں، جنگوں میں، ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے میں، تو کافروں کو بھی درد ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو درد نہیں ہو رہا، خالی تمہیں ہی درد ہو رہا. خالی تمہارے چوٹ تھوڑی لگی، ان کو بھی چوٹ لگی ہے، ان کا بھی سر پھٹا، ان کے بھی تلوار سے ہاتھ کٹے، پیر کٹے، ان کے بھی مرے ہیں لوگ. لیکن تم میں اور ان میں فرق کیا جانتے ہو؟ تم میں اور ان میں بنیادی فرق یہ ہے وَتَرْجَوْنَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم اللہ سے امید رکھتے ہو، وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے. تم اللہ سے، تمہاری امیدیں وابستہ ہیں. تم کو معلوم ہے کہ تمہارا فیوچر ڈارک نہیں ہے، تمہارا مستقبل تاریک نہیں ہے، تمہارے ایفرٹس ضائع ہونے والے نہیں ہیں. یا تم کو رزلٹ اس دنیا میں ملے گا، تمہاری زندگی میں ملے گا، یا تمہارے مرنے کے بعد ملے گا. اور ڈیفینیٹلی آخر اللہ کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ملتا ہے اللہ کی طرف سے. کبھی بھی اللہ کا مثلا اس کام میں نہیں تو دوسری جگہ. یعنی انرجی جو ہم نے صرف کی ہے، ہمارے یہاں کبھی کبھی ہوتا ہے ہماری انرجی جو خرچ ہوتی ہے، اس انرجی کا ہمیں مثال کے طور پہ معاوضہ نہیں ملتا ہے. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل، ابھی آپ سے کسی نے کوئی کام مانگا، آپ نے دل کی پورے انہماک کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اس کام کو انجام دیا. کام ختم ہوا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں ہے جو میں چاہ رہا تھا. نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ کام بھی آپ کا چلا گیا، محنت بھی چلی گئی، ٹھیک ہے، اس نے کچھ معاوضہ بھی آپ کو نہیں دیا، یا جو ڈیوز ہیں آپ کو جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملا. لیکن اللہ کیا نہیں، اللہ کیا ہماری کوشش اور ایفرٹس کا نتیجہ ہے. کام نکلتا ہے کیا وہ تو اپنی جگہ، اس کا نتیجہ تو اس کا اجر تو ہے. لیکن ہم نے جو کوشش کی ہے، اگر فرض کیجیے ہم نے جس کام کی کوشش کی وہ ہم کو نہیں مل رہا، تو خدا اس کو، یہ ہماری جو انرجی صرف ہوئی ہے، جو محنت کی ہے ہم نے، وہ خدا اس کا اجر ہمیں دے گا. ہمیں دے گا یا ہماری اولاد کی شکل میں دے گا، دنیا میں دے گا، آخرت میں دے گا. خدا ہماری انرجی کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا ہے. ایوری سنگل، جس کو کہیں مثال کے طور پہ فرض کیجئے ملی گرام انرجی اللہ کی راہ میں اگر صرف ہوئی تو اس کا کمپنسیشن اللہ کے ہے، اس کی قیمت ہے. یہ اس کو اللہ اکاؤنٹیبل ہے. یہ ڈیٹیل کا موضوع انشاءاللہ کبھی اور کروں گا. تو اللہ کے حساب کتاب ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم کچھ بھی کر کے چلے جائیں، اللہ کے کوئی حساب کتاب نہیں، اللہ کچھ ہم نہ، یہ اس مایوسی کو نکالی. تو کیا ہے؟ استعینوا باللہ، تم اللہ سے مدد مانگتے ہو اپنی زندگی میں. ایک دوسری وصبروا، صبر کرو. صبر کرو کا مطلب میں نے بتا دیا، یعنی کمپلین نہ کرو سختیوں میں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیوں مصیبت آ رہی ہے، ہم مسلمان ہی کیوں پریشان ہیں. نہ، وصبروا، صبر کرو، کمپلین نہ کرو، شکوہ نہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. اور دوسرے یہ کہ اچھے مستقبل کی تیاری کرو، پلان کرو. ہمارے بچوں کے لیے ہمارے پاس پلاننگ ہونی چاہیے، ہمارے فیوچر کے لیے ہمارے پاس پلاننگ ہونی چاہیے، ہمارے مستقبل کے لیے ہمارے پاس پلاننگ ہونی چاہیے، ہمارے سماجی، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہمارے قوم کے مستقبل کے لیے ہمارے پاس پلاننگ ہونی چاہیے. ہم ایک گھر سے ہم شروع کر سکتے ہیں، اپنے قبیلے خاندان کے لیے ہمارے پاس پلاننگ ہونی چاہیے. کتنے خاندان قبیلے والے ہیں؟ جب بھی پلاننگ کی بات آتی ہے، دیکھیے پلاننگ میں آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، پلاننگ میں دماغ خرچ کرنے کی ضرورت ہے.
پلاننگ میں آپ کو اپنا ذہن استعمال کرنے کی ضرورت ہے. پلاننگ میں پیسہ نہیں, پیسہ تو ایگزیکیوشن میں آتا ہے. سب سے پہلے ہم پلان تو تیار کریں, ہم پلان تیار کر کے اللہ کے سامنے لائیں تو پھر دیکھیے خدا اس کے راستے نکالے. تب دیکھیے کس طرح ہماری دنیا بھی آباد ہوتی ہے اور آخرت بھی آباد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں اب اپنی بات کو اور محدود کر رہا ہوں, مثلا سمیٹ رہا ہوں. تو اچھی عاقبت کے لیے اچھی دنیا کا ہونا ضروری ہے. یہ ایک واس سبجیکٹ ہے, ایک طولانی سبجیکٹ ہے جس میں ایک دن میں اس میں گفتگو نہیں ہوتی ہے. شب جمعہ ہے کیونکہ ہم کو اچھی عاقبت اگر کیا نام ہے ہم کو اپنی کرنی ہے, اپنی آخرت اگر اچھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنی دنیا کو اچھی بنانا ہوگا. دنیا کو دین کے مطابق, اگر ہم نے دین سے ایکسپیکٹیشن لانی ہوگی, دین سے توقع, دین سے امیدیں وابستہ کرنی ہوگی. جب تک دین سے امیدیں وابستہ نہیں کریں گے ہم, اس وقت تک ہم دین کو فالو ہی نہیں کریں گے. دین ہمارے لیے ایک سیکنڈری حیثیت رکھے گا. ہم دین کو پرائمری حیثیت دینے کے لیے ہم کو دین سے توقعات, دین سے امیدیں, اپنی زندگی کو دین کے مطابق جو ہے وہ کیا نام ہے سجانا پڑے گا, اور دین کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو برتنا پڑے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بہرحال بارگاہ یعنی میں مصائب کی طرف آؤں گا. شہزادی کی شہادت کے ایام ہے, مصائب شہزادی کے حوالے سے کریں گے. کہ آپ دیکھیں کہ جہاں میں نے کیا کہا تھا کہ اگر انسان خدا سے وابستہ رہے تو سخت ترین مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہے, سخت ترین درد کو انسان برداشت کر سکتا ہے. کیا کاز اللہ اگر ہو, اللہ کے لیے انسان, پھر انسان مصیبتوں کو کمپلین نہیں کرتا. آپ یہ بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد, آپ کی وفات کے بعد, خوب روایتوں کے مطابق ایک روایت ہے جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہے, 40 دن, کچھ روایتوں کے مطابق 75 دن, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ 70 دن, اور کچھ اس کے بعد کچھ روایتیں ہیں 90 دن. یعنی 40, 70 اور 90, یہ 3 روایتیں ہیں کہ جس کے مطابق شہزادی کی شہادت جو ہے اتنے دنوں میں ہوئی. خوب اتنے دنوں میں جو شہادت ہوئی شہزادی کی, اتنے دنوں میں سخت ترین ایام شہزادی کے لیے گزرے. سخت ترین, نہ صرف شہزادی کے لیے, سخت ترین ایام, سخت ترین مصیبت شہزادی کے لیے گزری, سخت ترین مصیبت مولا کائنات کے لیے گزری, سخت ترین مصیبت اہل بیت یعنی امام حسن, امام حسین, شہزادی زینب سلام اللہ علیہ, سب کے لیے سخت ترین ایام گزرے. اتنے سخت ترین ایام کو برداشت کیا, ایسے سخت حالات کہ جو مولا کائنات جیسا شخص اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. مولا کائنات جیسے شخص نے ایسے سخت ترین حالات برداشت کیے, وہ نہیں برداشت کر سکتا. ایسا مولا یعنی مولا کائنات جیسی ذات کہ جس نے بڑے بڑے میدان سر کیے, اور وہ ایسے سخت ترین حالات کو برداشت کر رہا ہے. آپ بتائیے مولا کائنات کے سامنے ایک عام انسان میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں کروں جو مصائب کے رب کے لیے بھی کافی ہوگا. انشاءاللہ جو بھی آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلے گا وہ ہدیہ کیجیے گا مرحومہ کی روح کو, اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی اجر کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں, چھوٹا سا اگزامپل دوں آپ کو, اور آپ کے لیے سوچنے کے قابل ہوگا, اور آپ اس کو پھر آپ درد کو محسوس کر پائیں گے. ایک کپل گیا تھا, نیا جوڑا تھا, شادی ہوئی تھی ان کی, اور شادی کے بعد انہوں نے عمرے کا سفر کیا. ان ایام میں ایران کا جوڑا تھا, وہ ایرانی تھے, ہسبینڈ وائف دونوں, اور عمرے کے لیے گئے. عمرے کے فرائض انجام دینے کے بعد یہ دونوں ہسبینڈ وائف مدینے آتے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور جنت البقیع کی زیارت کے لیے. سر جنت البقیع آج بھی غریب ہے. جنت البقیع کی غربت جو ہے وہ یعنی اس کو دیکھ کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کتنا غریب ہے. میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ جنت البقیع کی حالت یہ ہے کہ جب بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جنت البقیع کو اپنے سامنے لاتے ہوں گے تو یقیناً آپ کی آنکھیں جو ہے وہ اشکوں سے نم ہو جاتی ہوں گی, آپ کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں کہ یعنی دختر رسول کے ساتھ یہ سلوک, آپ کی قبر ویران پڑی ہے, قبر میں کوئی چراغاں کرنے والا نہیں, یہ سلوک ہے دختر رسول. تو اب درد کا پہلو آپ سوچیں, اور پھر اندازہ کیجئے گا مولا کائنات نے کتنا صبر کیا. کہ جو لوگ گئے ہیں انہیں دیکھا ہوگا کہ قبرستان کے اندر داخل ہونے سے پہلے زینوں کے اوپر گوشے میں, یہاں جیسے زینوں سے آپ چڑھیں گے تو سامنے جالیاں لگیں, اور کبھی کبھی بعض لوگ جو اندر نہیں جا پاتے ہیں کیونکہ خواتین کو نہیں اجازت ہے جانے کی, تو وہ جالیوں پہ کھڑے ہو کے زیارت کر لیتے ہیں ان قبروں کی. وہاں سے سامنے جو ہے وہ ویران قبریں نظر آتی ہیں, بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی, امام حسن کی, امام زین العابدین علیہ السلام کی,
امام صادق علیہ السلام کی، امام باقر علیہ السلام کی قبریں سامنے نظر آتی. تو یہ خاتون جو ہے وہ وہاں کھڑے ہو کے، اچھا شادی کو کچھ دن گزرے تھے تو زچگی کے حالات بھی طاری ہو گئے تھے، یعنی اس کے کیا ولادت کے امکان بھی ظاہر ہونے لگے تھے، پریگننٹ ہو گئی تھی خاتون. تو وہ جالی کے پاس جب کھڑی ہے، بہرحال وہاں جا کے غربت کو دیکھ کے کس کے آنکھوں سے آنسو نہیں رک سکتا، کون کس کے آنکھوں سے آنسو روکے، کون اپنے آپ کو روک سکتا ہے. تو وہ خاتون رونے لگی. تو ایک متوا جو آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو زائروں کو مثلا شرک و بدعت کہہ کے مثلا وہاں سے بھگاتے ہیں اور دور کرتے ہیں. تو اس خاتون کو ایک شخص نے آ کے جو ہے یعنی ہٹایا اور اس کے بعد زور سے دھکا دیا. زور سے دھکا جب دیا تو یہ خاتون زمین پہ گر گئی. جب زمین پہ گری تو اس کا بچہ بھی فوت ہو گیا، جو یعنی مسکیریج ہو گیا، اور وہ خود بھی زخمی ہوئی زمین پہ گر کے. تو اس کے منہ سے بے ساختہ یا زہرا نکل. تو یہ جو شوہر تھا اس کی غیرت برداشت نہ کر پائی. اس نے فوراً اس فرد پہ حملہ کیا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے سامنے میری زوجہ کو تو نے گرایا، اور اس کا گلا اس نے کر کے پکڑ لیا. کیونکہ مرد کی غیرت گوارا نہیں کر کہ اس کے سامنے اس کی بیوی پہ حملہ کرے کوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ ضائع ہو جائے. اب میں آپ سے سوال کروں، ذرا آپ بتائیے علی نے کتنا صبر کیا اللہ کے لیے. قربان جائے بی بی زہرا کے اوپر شہزادی نے بھی، کیونکہ شہزادی کو معلوم تھا کہ علی سے صبر نہ ہوگا. جب دروازے پہ جب میرے دماغ کے بیچ میں تو رسول آئی ہے، اور کیا نام ہے، جب شہزادی محسن کی شہادت ہوئی نا، میں پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، شہادت ہوئی ہے تو ایک مرتبہ آواز دی، یا فضا خذینی فقد قتل ما فی عشائی، اے فضا میری مدد کرو، میرا محسن مارا گیا. اے فضا میری مدد کرو، میرا محسن مارا گیا. شہزادی نے علی کو آواز نہیں دی کیونکہ شہزادی کو معلوم تھا کہ علی کے لیے برداشت کرنا، علی برداشت تو کریں گے لیکن علی کے لیے بہت شہزادی کو غشی طاری ہو گئی. بس آخری جملہ مجلس ختم ہو گئی. جیسی ہوش آیا تو شہزادی نے آنکھیں کھول کر پہلا سوال یہ نہیں کہا کہ میری کمر، میری پسلی، میرا محسن، نے پوچھا فضا ابو الحسن کا ابو الحسن کے گلے میں رسی باندھ کے لے گئے. شہزادی نے کہا میں سہارا دوں. شہزادی نکلتی اور ایک جملہ کہتی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، تو میں اپنے بال پریشان کرنے لگوں گی. ایک مرتبہ راوی کہتے کہ شہزادی نے جیسے یہ جملہ کہا ہے اپنی زبان سے، مدینہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ میں یہاں مصاحب مجلس ختم ہو گئی، میں کہوں گا بی بی آپ کے لیے مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے کوفہ، یہی کوفہ، یہی مسجد کوفہ، لیکن یہ مسلمان عالم یہ کہ رسول زادیہ بے وقت چادر تیار بتیار پھرائے جا رہی، اور منادی ندا کر رہا ہے کہ دیکھو یہ باغی ہیں، اسیر ہیں، ان سے اپنا، انہوں نے اسلام میں بغاوت کی اور بے مغمو چادر رسول زادیوں کو دیار بدیار پھرائے جا رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع. پالنے والے میرے معبود اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے میرے معبود اس مجلس اعزا کے سب سے مرحومہ انیس بیگم بنت محمد ذاکر صاحب کی روح کو اجر و ثواب عطا فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی برزخ اور قیامت اور آخرت کی سختیوں کو آسان فرما. پالنے والے میرے معبود
ان سے پسماندگان کو ان کے لیے کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پانے والے میرے معبود، تمام اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی ان کی جان مال عزت اور آبرو کو محفوظ فرما، سبوں کو اس وبا کے شر سے محفوظ فرما، جو بیمار انہیں شفا و صحت و سلامتی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام کا یاور ناصر و مددگار بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ گزارش ہے آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہوگا۔ انیس بیگم بنت محمد ظاہر صاحب کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔